بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو مشہور ڈاکو ہے شاہد لونڈ کے نام سے، اسے مارا گیا، اسے قتل کیا گیا۔ مختلف خبریں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے ایک دوست ہے، عزیز ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پولیس نے جو ہے، مختلف شہروں کی پولیس نے جو ہے اسے قتل کیا ہے۔ اب اس کا جنازہ ہوگا، تو جنازے کے حوالے سے جو ہے چند ایک مسائل کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور کن لوگوں کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ غسل دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرائط ہیں۔ دو قسم کی شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی شرط وہ ہے، یعنی پہلی قسم کی وہ شرائط ہیں جو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی جو شخص نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز پڑھنے والے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، اور نیت ہے۔ لیکن تھوڑا سا اور فرق ہے نماز میں اور نماز جنازہ میں، کہ نماز جنازہ کے لیے جو ہے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات تو مقرر ہیں، ظہر کا وقت ہے، عصر کا ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، لیکن نماز جنازہ کا کوئی وقت جو ہے متعین نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے جو ممنوع اوقات ہیں، یعنی جو ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہے یا غروب کے وقت، ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر جنازہ تیار ہو تو پھر جو ہے ان اوقات میں، یعنی جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یا نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اگر جنازہ تیار ہو تو پھر نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے، چاہے وہ زوال کا وقت ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز کے نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر بھی جو ہے پہلے جو ہے نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ، یا یہ ہے اس ضمن میں ایک اور بات کہ نماز جنازہ کے نکلنے کا اگر خوف ہو، اگر انسان سمجھتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں، طہارت کرتا ہوں، تو چاہے پانی قریب موجود بھی ہے تو نماز جنازہ جو ہے نکل جائے گا، تو اسے چاہیے کہ اسی وقت تیمم کر لے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں ہے کہ اگر جو ہے نماز کا وقت چاہے نکل بھی رہا ہو، پھر بھی جو ہے اس نے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے تو ادا کرے گا، ورنہ نماز جو ہے قضا ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر وضو کیے جو ہے نماز پڑھ لے، یہ سمجھ کر کے وقت نکل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ غسل بھی لازم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غسل کرتا ہوں وقت نکل جائے گا تو میں ایسی تیمم کر کے نماز پڑھ لوں، تو پھر بھی نہیں ہے۔ پہلے وضو ہے، پہلے غسل ہے، اس کے بعد جو ہے نماز ہے۔ اگر وقت ہے تو پڑھ لے، اگر نکل گئی تو اس کا قائم مقام جو ہے موجود ہے، وہ ہے قضا۔ لیکن واضح ہے نماز جنازہ نکل جائے تو اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے میت سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو زندہ ہو، یعنی جو بچہ جو ہے زندہ پیدا ہوا ہے، مردہ پیدا نہیں ہوا، زندہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کی جو ہے نماز جنازہ جو ہے پڑھی جائے گی۔ جو مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جس کی آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو، کافر اور مرتد کی نماز جنازہ کسی صورت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے میت کا بدن اور کفن جو ہے اس کا نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے سے غسل دیا گیا ہو اور جسم کے اوپر جو ہے کسی قسم کی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، نہ کفن پر لگی ہوئی ہو۔
اور ہاں یہ ہے کہ کفن دینے کے بعد پہلے تو خیر جسم بھی پاک تھا اور کفن بھی پاک تھا، یعنی غسل بھی دیا گیا اور صحیح طریقے سے کفن بھی پہنایا گیا. بعد میں جو ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ خارج ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کفن ناپاک ہو گئے تو اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جنازہ جو ہے پڑھی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اگر پہلے سے کفن جو ہے ناپاک ہے پھر نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے میت کا واجب ستر ہونا بھی ضروری ہے. جس طرح نماز کے لیے آپ پورے جسم کو جو ہے ڈھانپتے ہیں، یعنی جس حصے کو ڈھانپنا جو ہے ضروری ہے، اسی طرح میت کے اس حصے کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے. اگر میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے جس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا سامنے ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو، یعنی میت پیچھے ہو نماز پڑھنے والے آگے کھڑے ہوں تو پھر بھی نماز جنازہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے میت کو جس چیز پر رکھا گیا ہے، میت خود زمین پر ہو یا جس چیز پر رکھا گیا ہے اس کا تعلق جو ہے زمین پر ہونا چاہیے. لہٰذا اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں یا کسی گاڑی یا جال پر رکھا ہوا ہو، اسی حالت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو پھر بھی جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے میت کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے. اگر میت سامنے نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، تو پھر بھی جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی جسم موجود ہو یا اکثر حصہ ہو جسم کا اگرچہ سر کے بغیر ہو یا نصف حصہ سر کے موجود ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں پڑھی جائے گی. یعنی صرف اگر سر موجود ہو یا نصف حصہ جسم سر کے بغیر موجود ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے. اگر یہ شرائط جو ہے پائی جائے گی تو نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی توہین کی وجہ سے، اہانت کی وجہ سے، یا انہوں نے جو ہے کوئی ایسا جرم کیا ہے، اس جرم کی تدارک کی وجہ سے یا حوصلہ شکنی کی وجہ سے جو ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ اسے غسل دیا جائے گا. جیسے ایک شخص جو ہے اسلامی حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کرتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اسی طرح جو ہے ڈاکو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں عین لڑائی کے وقت ڈاکو کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے یا بغاوت کرنے والے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اسی دوران جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے انہیں غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اگر بعد میں مر جاتے ہیں، تبھی موت مرتے ہیں، اسی وقت تو خیر ان کی موت واقع نہیں ہوتی، بعد میں جو ان کی تبھی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھی جائے گی. اسی طرح کوئی شخص جو ہے جانتا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ ظالم ہے، لیکن قوم کی محبت میں عصبیت میں آ کر کے جو ہے ان کی مدد کرتے ہوئے جو ہے مارا جاتا ہے، اسی حالت میں مارا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ اسے غسل دیا جائے گا. اسی طرح جو ہے جو شخص ہتھیار لے کر کے لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، یا لوگوں کے جو ہے گلے دباتا ہے، یا والدین یا ان میں سے کسی ایک کا قاتل ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی باغی کی حکم ہے. اسی دوران اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، جو ہے قتل کرتے ہوئے، اسی دوران اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ غسل دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جرائم ہی ایسے ہیں جو مخلوق خدا کو جو ہے ڈرانے والے ہیں، ان کی ذلت کا سبب ہیں، ان کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے ہیں. جرائم ایسے ہیں، اسی وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، غسل نہیں ہوگا، تاکہ لوگ جو ہے عبرت حاصل کریں اور اس طرح کے جرائم کی جو ہے مرتکب نہ ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جو ڈاکو شاید لنڈ جو ہے جو مارا گیا ہے، اس کے جرائم بھی ایسے ہیں، لوگوں کو قتل کر دینا، لوگوں کو مارنا، ان کو مال چھین لینا، اور اسی طرح جو ہے قتل کرنا، ڈاکے ڈالنا، اس طرح کے جرائم تھے. یہ اور بات ہے کہ اگر جو ہے وہ
بلا وجہ جو ہے اسے مارا گیا ہے، لڑائی کے دوران نہیں مارا گیا، تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہے چند لوگ شامل ہوں جو معزز لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یا قبیلے کے عام افراد ہیں، انہیں چاہیے پھر بھی جو ہے وہ شامل نہ ہوں تاکہ عبرت حاصل ہو، لوگ جو ہے اس طرح کا راستہ اختیار نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔